بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگردوں کو آگے کیا اور ان کو سہارا دیا اور ان کو سہارا دے کر ان کو آگے کیا۔ وہ ہمارے ان کے شاگرد ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں حضرات آگے بڑھے اور قافلہ چلتا رہا، لیکن یہ حضرات بھی 1831 میں شہید ہو چکے تھے۔ دونوں حضرات شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ایک پہاڑ کی طرح وہ سامنے آئی، اور انہوں نے ان کے بھی شاگرد موجود تھے، جیسے کہ مولانا حسین احمد سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سامنے آئے اور ریشمی رومال کی تحریک شروع ہوئی۔ اس کے بعد میں یہ تحریک چلتی رہی اور یہ تحریک یہاں تک چلی کہ یہاں سے غیر ملکوں میں بھی آپ تشریف لے گئے اور چین، جاپان، امریکہ سب جگہ تشریف لے گئے۔ لیکن اس کے بعد میں یہ راز کھل گیا، تو اس راز کے کھلنے کے بعد پھر حضرت کو مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں پھر وہاں سے قید سے رہائی ہوئی، پھر اس کے بعد میں یہ جمعیت کا پلیٹ فارم بھی بنا اور سب کچھ ہوا۔ لیکن بات یہی ہے یہ جو کچھ قربانیاں دی گئی ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہندو بھائی اس میں شریک رہے، لیکن مسلمانوں کی قربانیاں اول سے لگا کر آخر تک اتنی ہیں کہ ان کا بدلہ نہ کوئی دے سکتا نہ کوئی دے گا۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ آزادی ملی ہے یہ مسلمانوں ہی کی دین ہے، اس لیے کہ اس کی ابتدا کرنے والا بھی مسلمان ہے اور اس کی انتہا کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ گاندھی جی کے بارے میں آپ سن رہے تھے، وہ بعد میں پیدا ہوئے اور بعد میں اس کام میں لگے، بلکہ مسلمانوں نے، ہماری جمعیت علماء ہند نے ان کو چندہ کر کے دیا اور وہ گشت کرتے رہے اور گھومتے رہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام جتنے شہید ہوئے، جتنے قتل ہوئے اور سولی پر چڑھائے گئے، ان کی تعداد قریب 50,000 بتائی جاتی ہے کہ 50,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج اس کی ہم کیا قدر کر سکتے ہیں اور یہ ہندوستان کی حکومت اس کی کیا قدر کر سکتی ہے اور کیا بدلہ ہمیں دے سکتی ہے؟ اس کا بدلہ تو ہمیں خدا ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ان کا ایک فیض ہمیں مل رہا ہے اور ہمیں ایمان مل رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر نے سوال کیا تھا، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارا کامیابی کا راز کدھر ہے۔ جب مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے میں تو چھوٹا سا نسخہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع بات ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ بتایا، اور وہ کیمیاوی نسخہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ اگر آپ کی زبان پر کنٹرول ہوگا تو یہ ہندوستان کیا پوری دنیا آپ کی ہے، ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا آپ کی ہے۔ پرانے لوگوں کی مثال ہے کہ زبان شیری ملک گیری، اگر زبان میٹھی ہوگی تو پورا ملک آپ کے قبضے میں ہوگا۔ یہ ہندو بھائی ہمارے، یہ بھی آپ کے قبضے میں ہوں گے، یہ بھی آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور پڑوسی بھی آپ کا محبت کرے گا، اور ایک اسلامی شان آپ سے ٹپکے گی کہ اسلام کے اخلاق کیا ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے کیا اخلاق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جب تعلیم نہیں، تہذیب نہیں، تربیت نہیں تو پھر کیا اخلاق ہو سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بات یہی ہے کہ ہم اصل تعلیم جو اللہ کے رسول کی ہے اسے پکڑیں۔ اس لیے کہ ابھی جو مولانا بیان فرما گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی میرے سے پہلے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے دور میں کیا چیز تھی؟ صرف قرآن کریم اور اللہ کے رسول کی سنت، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ اس وقت کتب خانے کے اندر صحابہ کا جو کتب خانہ تھا، قرآن کریم کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو کیا اس وقت کامیابی حاصل نہیں ہوئی؟ ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ اس کو زمانہ جانتا ہے، اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ زمانہ کانپتا تھا، تو آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بات یہ ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں، ہم کسی سے ڈرے نہیں، بلکہ مایوسی کفر ہے۔
زبردستی کرنا بالکل یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں امید رکھنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو کافروں کی بھی سنتا ہے، ظالموں کی بھی سن لیتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے جب ہم توبہ کریں گے تو تب سنے گا، کافر بھی جب توبہ کر کے مانگے گا اللہ سے اس کی بھی سنتا ہے۔ کابل کا ایک قصہ میرے سامنے آیا تھا کہ وہاں یعنی خود ایک آدمی نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہاں کابل کے اندر یہ تھا کہ وہاں جانور بہت زیادہ تھے، یعنی اس میں جنگلات میں جانور بہت زیادہ تھے، خطرناک جانور تھے۔ تو وہاں غصے میں یہ ہوا کہ بھئی جب نقصان زیادہ کرنے لگے تو پھر چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی اور جانور بیچ میں آ گئے۔ تو جس وقت جانوروں نے دیکھا کہ آگ ہمارے قریب آ چکی اور تمام جانور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، تو ایک خنزیر نے چیخنا شروع کیا اور آسمان کی طرف اس نے منہ اٹھا کر چیخنا شروع کیا، تو اللہ نے اس کی بھی آواز سنی اور اسی وقت موسلادھار بارش برسنی شروع ہو گئی۔ ایک بدلی آئی اور موسلادھار بارش ہوئی اور اس بارش سے وہ آگ بجھ گئی، اور اس آگ کے بجھنے کے بعد وہ جانور سب فرار ہو گئے، سب بھاگ گئے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ خدا جو جانوری کی سنتا ہے تو کیا تمہاری مسلمانوں کو نہیں سنے گا؟ تم مسلمان ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، تو جب وہ جانور کی سن سکتا ہے تو آپ کی تو پہلے سنے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کرنا ہوگا اور اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کرنا ہوگا، مستحکم کرنا ہوگا، اور تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور شریعت کے قانون پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، ابھی یہ جو اللہ نے جو فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سے بلند ہو کر رہوگے اگر تم سچے مومن رہے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، بات یہی ہے کہ ہم صحیح جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ صحیح حالات ہمارے پر لائے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اعمالکم مالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ جب تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو پھر ایسے تمہارے اوپر حاکم بھی مقرر ہوں گے۔ تو مختصر طور پر یہ آپ کے سامنے میں نے باتیں بتا دی، اس لیے کہ کافی تاریخ آپ سن چکے۔ اور ایک شاعر کا شعر ہے کہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر سکون پاتا ہے، وہ موجیں سر پٹکتی ہیں جنہیں ساحل نہیں ملتا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا ساحل، ہمارا دریا کنارہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے شریعت کا قانون ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، قرآن کریم ہے۔ اگر اس کنارے پر ہم پہنچ گئے تو پھر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ اس دریا میں ہم ڈوب کر ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بلال صاحب دعا کرا دیجیے۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اپنا ہم پر رحم کرم عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو، یہ جو پروگرام کیا ہے، اس کو تمام علاقے کے لیے مثمر ثمرات بنا۔ یا اللہ ہم پر اپنا فضل کرم عطا فرما۔ یا اللہ کل مسلمانوں پر اپنا رحم عطا فرما، کل مخلوقات پر اپنا رحم عطا فرما۔ آپس میں ہمارے ہندو مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اتحاد اتفاق عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو جس حال میں یہ پریشان ہے آپ کو سب علم ہے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے والا بنا، ہمارے ایمان و یقین کو مضبوطی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح شریعت پر عمل کرنے والا بنا، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ کل عالم کے اندر ہدایت کو عام فرما۔ یا اللہ صحیح حاکموں کو مقرر فرما۔
یا اللہ ظالموں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں کہیں بھی ہیں یا اللہ تمام کو راحت آرام نصیب فرما. یا اللہ جو ظلمن جیلوں میں بند کیے گئے ہیں ان کی رہائی فرما. قرض داروں کا قرض عطا فرما, ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو نافرمان اولاد ہے اس کو فرما بردار بنا. یا اللہ ہمیں سکون قلب عطا فرما. یا اللہ ہمیں دماغی سکون بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری ذہنی الجھنوں کو دور فرما. حادثات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں دینداری فراغتی تندرستی عطا فرما. یا اللہ عافیت اور ایمان نصیب فرما. یا اللہ اس مدرسے کا جو کام شروع کیا ہے یا اللہ اس کو تکمیل تک پہنچنے کی پوری یا اللہ اس میں پوری اعانت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو تکمیل تک پہنچا. یا اللہ اس کو تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ وہ اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما. مالی بھی ترقی عطا فرما, دینی ترقی عطا فرما, تعلیمی ترقی عطا فرما. یا اللہ مرکزی ادارہ اس کو بنا. یا اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ اخلاص عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو اس کے لیے قبول فرما. اس کی زیادہ سے زیادہ اعانت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے جو ہم مانگتے ہیں ہمارے لیے ہم کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ رحمتک یا رحمت. دوستو ہمارا چینل اشاعت الاسلام کہلانا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں, اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. شکریہ.